السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ نئے مقدمات، وارنٹ گرفتاریاں اور فرد جرم۔ تحریک انصاف کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی آسان بھی ہوں گی۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی نہ ختم ہونے والی سیاسی جنگ، سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ اور سمندر میں خوفناک شارک پھر ہماری انٹرنیٹ کیبل کے پیچھے۔ حکومت کب سمجھے گی کہ معلومات روکنا مسئلے کا حل نہیں ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ اس مار دھاڑ، گالم گلوچ اور افراتفری کے ماحول میں آج خبر ہے کہ مہنگائی کی شرح نومبر کے لیے 4.5% پر آن گری۔ یہ ریٹ گزشتہ 6.5 سال میں کم ترین ہے۔ مہنگائی میں یہ ریکارڈ کمی کا اعلان اس دن ہوا جس دن پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1200 سے زائد پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ ادھر ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بھی تقریباً 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی آج اگر کوئی پاکستان کی اقتصادی بیلنس شیٹ پر نظر دوڑائے اور سیاسی معاملات کو بالکل نظر انداز کر دے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں حالات تو بہتر ہی لگ رہے ہیں۔ لیکن عظیم ملک میں حالات بالکل بھی بہتر نہیں، کیونکہ معیشت صرف آدھی کہانی سناتی ہے۔ سیاست کے حالات و واقعات کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے، اور یہ حالات ایک دکھ بھری کہانی سنا رہے ہیں۔ 24 اور 25 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ اتنے گہرے زخم چھوڑ گیا ہے کہ اگر فوری طور پر ان پر مرہم نہ رکھا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ ہر شخص زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کو کھرچنا چاہتا ہے۔ پہلے ذرا حکومت کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے حامیوں نے اسلام آباد میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی ہے۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس میں غلط اور صحیح، جھوٹ اور سچ، فیکٹ اور فکشن، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جب جذبات بھڑکے ہوں اور نفرتوں کے علاوہ پر تیل پھینکا جا رہا ہو تو پھر فکشن اور سچ کو عام طور پر اسی علاوہ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ سچ اور حقیقت کچھ بھی ہو، اس کیمپین نے تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے ایک آلٹرنیٹ ریالٹی بنا دی ہے اور سب اسی کے اندر رہنے میں مطمئن ہیں۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیانیے کا خوب چرچا کیا ہے۔ جو سٹوری انٹرنیشنل میڈیا پر شائع ہوئی اس کو تحریک انصاف نے اپنے حق میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اپنی حکمت عملی اور دانائی سے کیا قدم اٹھائے؟ ماشاءاللہ، ایک اور جی آئی ٹی بنا ڈالی جو اس کیمپین چلانے والوں کا کھوج لگائے گی اور پھر اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ اس کمیٹی کی تفصیلات پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سربراہی میں یہ 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ جوائنٹ ٹاسک فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل ہیں۔ آئی ایس آئی، ایم آئی کے نمائندے اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جوائنٹ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ جوائنٹ ٹاسک فورس 10 دنوں میں اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی۔ ناظرین، وہ کہاوت ہے کہ جب ہتھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ ایک کیل لگتا ہے۔ ہوش مندی کا تقاضا ہے کہ حکومت سچ کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کیمپین کو کاؤنٹر کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت عوام کے سامنے جنا ایونیو والے آپریشن کے تمام حقائق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تو پھر ہچکچاہٹ کس چیز کی؟ حکومتی ٹیم کے وزراء روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹھوس حقائق بتانے کی بجائے صرف پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج بھی بیرسٹر کیل نے کچھ ایسی ہی کیا۔ حکومت کو چاہیے کہ لے آتے تمام ہسپتالوں کے ریکارڈ اور ان کو میڈیا کے کیمروں کے سامنے رکھ دیتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ حکومت کے وزراء دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بھی تحریک انصاف کے حامی کی جان نہیں گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ثابت کر دیں۔ تحریک انصاف سے ثبوت مانگنے کی بجائے خود اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کر دیں، کیونکہ سوشل میڈیا کیمپین کا نقصان تو حکومت کو ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے شاید اس پر لازم ہے کہ تمام تر انفارمیشن عوام کے سامنے لائیں اور کہیں کہ یہ ہیں تفصیلات، اب بولو۔ دیکھیں ناظرین، جنہوں نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہے وہ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ جو مرضی ثبوت آپ ان کی جھولی میں ڈال دیں وہ پھر بھی اسے رد کر دیں گے۔ مگر اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے والے لوگ بھی یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ اگر واقعی میں سیکیورٹی فورسز نے آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا تو پھر صرف یہ کہہ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں، تو پھر حکومت کے لیے ثبوت پیش کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ڈی پی او اٹک نے بھی آج جو ہے وہ پریس کانفرنس میں اسی حوالے سے مزید تفصیلات پیش کی۔
انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑے بڑے پنکھے چلا کر آنسو گیس کا دھواں پولیس کی جانیں موڑ دیا، اور کیسے اس طریقے سے حکومت پولیس کی جو حکمت عملی تھی اس کو ناکام بنایا۔ ساتھ میں ایک درخواست بھی آئی کہ آئے روز احتجاج کو کب ختم ہونا چاہیے۔ وہ تو اب ہمارا کام ہی یہ ہے پولیس کا کہ قربانی بھی دیتی ہے اور ساتھ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، بس اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ تو اب ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی طرف تو یہ لاجیکل اینڈ میں جانا چاہیے، کسی جگہ تو یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اب کب تک ہم یہ کریں گے؟ لیکن اگر حکومت نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں تو ناظرین تحریک انصاف نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنس جو ہے اس کی ایک مثال ہے۔ ویڈیو فوٹیجز وغیرہ سے اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ حکومتی مشینری کے ساتھ تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ تھا وہ نکلا تھا۔ وہ لوگ جس میں جو شامل تھے وہ اس طریقے سے نہتے نہیں تھے، چاہے وہ کرین ہو یا بڑے بڑے پنکھے ہوں یا آنسو گیس کے شیل یا جدید طرز کے ماسک ہوں، ان تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں نے باقاعدہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں سے مقابلہ کیا۔ جہاں حکومت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا، وہاں تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی اس کو باقاعدہ جواب دینا لازم ہے کہ انہوں نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اتنی بڑی تعداد میں زخمی کیسے کیا۔ مگر اس سے آگے تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات نے ان کے موقف کو اور زیادہ کمزور کیا ہے۔ علی محمد خان کا جو ہے وہ جماعت کے سینئر اور معتبر رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی آڈیو لیک حال ہی میں منظر عام پر آئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت میں اس بات کا احساس موجود ہے کہ اگر بانی چیئرمین کے حکم کو مانا جاتا اور دھرنا ڈی چوک کی بجائے سنگجانی پر ہوتا تو شاید یہ افسوسناک جانی و مالی نقصان نہ ہوتا۔ یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنگجانی بیٹھ جائیں، اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں جو یہ ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا، سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنگجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا؟ جماعت کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایسی تنقیدی گرد جو ہے اس کو کالنگ کے نیچے پھینک دے، مگر اصل بات تو ہے کہ اپنی فیصلہ سازی اور فیصلہ سازوں کا احتساب کرنا اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا اور اپنی طرز سیاست پر بھی نظر ثانی کرنا اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میسیجز پر بھی نظر ثانی کرنا۔ جب ذمہ دار لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہلاکتوں کا ذکر کر دیں گے تو اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب معتبر لیڈر ملک ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے غیر معتبر بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب ریاستی اداروں کی تنقید میں تمام حدیں پار کر دی جائیں گی تو پھر واپسی کی راہ میں خاردار تاریں بچھانا یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ فائنل کال کے دھرنے نے اور اس سے جڑے افسوسناک واقعات سے دونوں سائیڈز کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، مگر ایسا کرنے کا امکان اور ایسا ہونے کا امکان انفارچونیٹلی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین انہی معاملات میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ السلام فہد بھائی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے بڑے عرصے کے بعد، اس میں آ کے انہوں نے میڈیا پہ بات چیت کی، مختلف انہوں نے نکات پہ جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھا، لیکن ایک چیز جو کافی کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ جو یہ کیجولٹی فگرز کے حوالے سے جو بڑی ریجنگ کنٹروورسی چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی 12 کا فگر ہے جو ہم کنفرم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فگرز ہیں وہ اس پہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو اون نہیں کرتی۔ تو کیا ونس اینڈ فار آل پھر یہ کنٹروورسی ختم ہو جانی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف پرہیپس اپنے جو آفیشل ان کا اکاؤنٹس ہیں اس سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی ہمارے حساب سے 12 کا فگر ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم؟ سر بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، لیٹس ٹیک ون ایگزامپل، پی ٹی آئی آفیشیل جو ہمارا سب سے بڑا پیج ہے، اس پہ صرف 12 لوگوں کی ہی تصویریں اور شہادتیں کنفرم کی گئی ہیں، اور وہ ابھی سے نہیں سر، آج سے 2 دن پہلے فہد بھائی، 3 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں نے یہ بڑا واضح کیا، کیونکہ ہمارے خلاف ایک پیکیجز بنا کے پھر میڈیا میں بانٹے جا رہے تھے کہ جی اس کو آپ چلائیں، بیورو چیفز کو تنگ کیا جا رہا تھا کہ اس کو آپ چلائیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں اس نے 100 کہہ دی، اس نے 200 اتنا کہہ دیا، اس نے 300 کہہ دی، اس میں میرا بھی انہوں نے چلایا۔ تو میں اس پہ، کیونکہ وہ پھر ہوتا نا اپنی مرضی کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اتنا حصہ چلا دو اتنا نہ چلاؤ، ہم نے پہلے دن سے آفیشیل، بیکاز
جو میرے پاس اطلاع تھی وہ یہی تھی، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے یہی رپورٹس آ رہی تھی کہ بندے شہید ہو گئے ہیں، بہت سے بندے شہید ہو گئے ہیں، کہیں سے 70 کی فگر آ رہی، کہیں سے 80 کی، کہیں سے 110 کی، کہیں سے 120 کی. ہم نے قوائف اکٹھے کیے، جو شہداء کی میتیں پہنچی، جہاں پہ جنازے ہوئے، وہ آج آ کے جو ہم قوائف سو فار اکٹھے کر سکے وہ 12 تھے آج سے 3 دن پہلے تک. اب یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات ہے فہد بھائی، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسنگ ہیں. پہلے دن 8 کنفرم تھا، بٹ اس کے بعد کچھ بیچارے زخمی جن کو گولیاں لگی تھی اور وہ ہاسپٹلز میں تھے، اور پھر کئی ڈیڈ باڈیز جو یہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے تھے اور دے نہیں رہے تھے 3 دن سے، جن کو بعد میں کہا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں پنڈی سے رکھی، انہوں نے اسلام آباد رکھی اور دی پنڈی سے، وہ پھر ملا کے جو ہے وہ 12 ہو گئے. اب یہ اللہ نہ کرے کہ اور جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کہ ہم نے تو بالکل آتشی اسلحہ استعمال ہی نہیں کیا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ میرے خیال میں جب تک باقاعدہ طور پر ایک شفاف طریقے سے انفارمیشن سامنے نہ آئے تو یہ سب کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن شیخ صاحب ایک چیز میں سے اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک بات کی، میں وہ صرف ون بات، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے آتشی اسلحہ جو ہے وہ نہیں استعمال کیا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر شبرات والے پٹاخے تھے جن سے یہ بندے شہید ہو گئے؟ شیخ صاحب ہمارے ملک کے لیے، تمام شہریوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ چیز ونس اینڈ فار آل بالکل کلیئر ہو، یہ اس طرح ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے. لیکن دوسری طرف شیخ صاحب جو گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے صرف یہ بتائیں، سینکڑوں لوگ ہاسپٹلز میں زخمی ہیں، لیکن اس میں سینکڑوں لوگوں جو ہسپتال میں ہیں شیخ صاحب، اس میں پولیس والے بھی ہیں، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی. آج جو ڈی پی او نے جو پریس کانفرنس کی وہ باقاعدہ کہہ رہا تھا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ جو تھے وہ ٹیئر گیس شیلز لے کے آ رہے تھے، ان کے پاس پروفیشنل ماسک تھے اور ساری کے پی کی مشینری تھی. تو وہ جو ایک بیانیہ ہے کہ جی بالکل ان آرمڈ لوگ تھے، وہ ایکچولی اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہا. اور جو پولیس والے جو انجرڈ ہیں ہسپتالوں میں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارا ریکارڈ ہے. جو پولیس والے ریکارڈ ہے تو شیئر کیوں نہیں کرتا تھوڑے نال؟ ریکارڈ ہے تو شیئر کیوں نہیں کرتا؟ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتا؟ آرمڈ بندوں کی ویڈیو کیوں نہیں دکھا رہا؟ اٹک کا ڈی پی او ہے نا، جہاں اس کا پہلا انکاؤنٹر ہوا ہمارے قافلے کے ساتھ، بتائے نا کس کے پاس اسلحہ تھا سر؟ نہیں اسلحہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیئر گیسنگ تھی، ٹیئر گیس شیلز تھے، اور جس سے وہ جو ہے وہ بڑے بڑے آپ لوگ ان کے مطابق وہ جیٹس جیسے پنکھے لے کے آئے ہوئے تھے. تو پولیس کی انجریز بڑی سیریس، وہ کہہ رہے ہیں کہ انجریز ہوئی. انہوں نے نمبر بھی دیا ہے. پنکھے کوئی نہیں تھے، یہ ہمیں بچوں والی باتیں کرتے ہیں، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے. یہ میڈیا پہ جس وقت اس کی کھال ادھیڑتا ہے تو ان کی باتوں کے پلے ہی کچھ نہیں رہ جاتا. وہ جیٹ والے پنکھے کوئی نہیں سی. اوبیسلی ہم آرمڈ تو نہیں تھے، ہم ملیٹنٹ تو ہیں نہیں، ہمارے پاس گولے تو تھے نہیں، ہمارے پاس شیلز تو تھے نہیں. چلیں وہ خیر اینی ویز وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے شیخ صاحب جو چل رہی ہے دونوں طرف کی بھی کہ کتنی انجریز ہوئی اور کیا ہوا. لیکن اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے، اس قوم کے بچے ہیں فہد بھائی. جی بالکل، یہ نہیں وہ بھی غلط ہے، مگر یہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جی ایک جان بھی جائے وہ زیادہ اختیار نہیں تھا. بالکل. شیخ صاحب جو اب پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، جو ڈیسیشن میکنگ ہے، علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو ہے وہ بھی سامنے آ گئی. ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. آج خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی، کروشل تھی. It was a very important meeting. پہلی ملاقات تھی اس دھرنے کے بعد، اور اس میں وہ کلیئرٹی آنی تھی کہ ایکچولی خان صاحب نے کیا کہا تھا. وہ کلیئرٹی سامنے نہیں آئی. لیکن یہ اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک وائٹ پیپر لکھا جا رہا ہے جس میں خان صاحب کو اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں، کوئی رنجش ہیں، وہ سامنے رکھی جائیں گی. اس میں کہاں تک کی صداقت ہے؟ سر میرے علم میں کوئی ایسا وائٹ پیپر نہیں ہے. اور جب بھی کوئی ایسا میگا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہر بڑی پارٹی دنیا میں اپنے خود احتسابی کرتی ہے، کیا ہوا، کہاں کمزوریاں رہ گئیں، کہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. دیٹس اے نارمل پریکٹس، نمبر 1. نمبر 2، خان صاحب نے صرف ایک ہی بات کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ آپ سنجانی ہوتے یا ڈی چوک ہوتے، انہوں نے تو پہلے پروٹیسٹرز کو داؤد خیل کے مقام پہ، سی پیک روٹ پہ، ساؤتھ کے پی کے قافلے کی طرف 24 کو عصر سے مغرب کے دوران دے شاٹ. سو دے ہیڈ آلریڈی اے پلان. سو یہ سنجانی بیٹھتے، یہاں بیٹھتے، جب انہوں نے پلان کیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. تو خان صاحب نے کہا اب آپ اس سے آگے آئیں. آگے آنے کا صرف یہ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اسٹرائک ہو، اینی فارم آف پروٹیسٹ، گولی کیوں چلائی؟ کس نے تمہیں اختیار دیا؟ وہ جو تم نے ایک پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون بنایا ہے کہ 3 سال کے لیے اسلام آباد آؤ گے تو سزا ہو جائے گی،
पकड़ लेते ना, पर्चा कर देते उसमें, खुद एहतसाबी, पर्चा कर ठीक है, देते। खुद एहतसाबी और के उसके बाद अमल में जज, क्या और उसके बाद पेशरफ्त जज हमें हुई? सजा देते, ये गोली क्यों चलाई? खुद एहतसाबी के अमल में क्या पेशरफ्त हुई है? कोई ठोस चीज निकल के सामने आई है ताकि जो फैसला साजी में जो झोल था, जो कमजोरियां थीं, जो तजादात थे, उनकी निशानदही हो और करेक्टिव एक्शन लिया जाए? सर देखें, बात यह है कि जो चीज़ें खान साहब की तरफ से डिलीवर हुई थी एज अ मैसेज, ओरिजिनल वाज टू गो टू इस्लामाबाद, पीपल रीच इस्लामाबाद। अब उसमें जो झोल है या जो इनके इंटरनल मामलात हैं वो अब मैटर नहीं करते। अब ये मैटर करता है कि हमारे पास 12 शुदा है, हमारे लोगों पे गोली चलाई गई है, दे वर पीसफुल प्रोटेस्टर्स, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। चाहे हमारा फैसला गलत था, चाहे हमारा फैसला ठीक था, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज आवर पाकिस्तान। ये किसी को राइट नहीं है कि हम दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि जी आपको जो है वो रेड जोन के अंदर नहीं आना चाहिए था। तो अब बुशरा बीबी का रोल कुछ फाइनलाइज हुआ है कि अब क्या रोल है उनका या नहीं है? उनका सियासत में कोई रोल नहीं है सर, उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। अब वो एक ज़ौजा है, अपने मियाँ के लिए बिल्कुल उनका राइट है, जिस तरह बाकी सारे लोग जा रहे हैं तो वो अपने मियाँ के लिए क्यों ना जाए? इफ शी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी एहतजाज तो शी कैन, शी डज। मैं नहीं समझता उनका कोई सियासी रोल है, और ना खान साहब की तरफ से कोई ऐसा रोल डिफाइन किया गया है, और ना आज भी ऐसी बात नहीं। कोई मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं हम सीरियसली शेख साहब, लाइक इन अर्नेस्ट, ये देख करके जी? हम तो देखें कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं थे। खान साहब ने भी कहा था कि मुज़ाकरात होते हैं तो हो जाए, बट उसकी वजह से 24 की कॉल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये क्लैरिटी के साथ हम आपके टॉक शोज में कहते रहे। मगर अब सर गोली क्यों चलाई? 12 लाशें मौजूद है, ऐसे कैसे अगलों की बच्चों को के मैतों के ऊपर आप बैठ के सुबह आप मुज़ाकरात शुरू कर देंगे? एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को सेटल डाउन होना चाहिए, और जो मुतालबात हैं हमारे वो पूरे होने चाहिए। ये जो लोग मुजरिम हैं इन 12 शहीदों के, उन पे FIR चाहिए। एक और एजुटेशन का प्लान तो फिलहाल नहीं है सर। वो जब इमरान खान साहब फैसला कर देंगे तो बन जाएगा। एजुटेशन का प्लान बनने का केड़ा को साल लगता जी। ठीक, शेख वकास अकरम साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, मामला जो है वो जाहिर बात है इस वक्त बड़ा होता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी आपने सुना कि बिल्कुल दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। 12 का फिगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बारहा कह रही है कि हमने तो लाइव एम्यूनिशन यूज़ किया ही नहीं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये क्या हुआ है, इसकी मामले की जब तक हम तय तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये जो एक अनरेस्ट है ये और ये जो तनाज़ा है ये बड़ा होता रहेगा। इट नीड्स टू बी रिजॉल्व एज क्विकली एज पॉसिबल। नाज़रीन, अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ सुन रहे थे। अब ज़रा बात करते हैं PMLN के एक सीनियर रहनुमा से कि वहाँ पे क्या सोच है, और ये जो मामला इस वक्त डेवलप हुआ है, क्या इस हवाले से कुछ मुस्बत किस्म की हिकमत अमली बन रही है या इसका इम्कान कुछ कम ही है? हमें ज्वाइन करें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, PMLN के मरकजी रहनुमा। जी मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये बताइए कि ये जो सारा जब से ये धरना हुआ है और उसके बाद से जो एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी ही जारियाना तरीके से उन्होंने बयानिया बनाया है कि जी यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो यानी लोगों की हलाकतें हुई हैं, गोली चली है। हालांकि आज बैरिस्टर गौर ने तो कह दिया कि जी वो जो बहुत बड़े बड़े जो वो फिगर्स दिए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, उन्होंने शायद 12 का फिगर दिया। लेकिन 12 हो या 1 हो या 20 हो, मियाँ साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर कोई किसी की जान जाए तो उससे तो सियासत में एक कोहराम मच जाता है जो मचा हुआ है। ये बताएं, हुकूमत में क्या ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ये जो बयानिया है इसको काउंटर नहीं कर सकते, और नुकसान पूरी दुनिया में लोगों के जहनों में उस हुकूमत का हो रहा है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने सीधी गोली चला दी है? देखें फ़ाहद हुसैन साहब, बदकिस्मती है कि ये उसी तरह बयानियाँ बना रहे हैं जिस तरह उस वक्त सहूलत कारी इनको मैसर थी, और कहा गया कि नवाज शरीफ चोर डाकू है। और वो एक एज जो थी वो सुनते सुनते आज 18 साल की हो गई है, और वो 18 साल का जो वोटर है वो जो मर्ज़ी आप उनको समझा दें कि कोई सबूत नहीं है अदारों के पास, अदालतों के पास, कहने वालों के पास, मगर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। एक ज़हन साजी कर दी गई है। सवाल दूसरा आपके जो आपने उठाया कि 1 हो या 12 हो, कत्ल तो हुआ है। यही तो एक मसला था
کہ انہوں نے لاشیں لینی تھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قتل ہوئے کیسے. اب انویسٹیگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو لا اینڈ آرڈر کو پر عمل درآمد کروانے کے لیے اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں، ان کے قتل ہونے سے پہلے یا یہ کارکن گولی لگنے سے پہلے ان کو گولی یا وہ قتل کیسے ہوئے، وہ رینجر کے ہوں یا پولیس والے ہوں. میرا اس میں موقف یہ ہے کہ دیکھیے ذمہ داری ہمیشہ زیادہ حکومت پہ بنتی ہے. اب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے، حکومت تو تردید کر رہی ہے، میں سب وہ تو ہم نے آپ 12 کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوا، کسی کی بھی جان نہیں گئی، یہ حکومت کا موقف ہے. اچھا اب صرف یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوا اور ثابت کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. حکومت کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، وسائل بھی ہیں. وہ ہسپتالوں کے تمام تر ریکارڈ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. وہ جو جس طرح آپریشن ہوا اس کا جو ایس او پی تھا اس کو سامنے لا سکتے ہیں. یعنی حکومت چاہے میاں صاحب تو وہ یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ہم نے آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا. اسلام آباد کے ہسپتال میں کوئی بھی گن شاٹ وونڈ کا مریض نہیں آیا، علاج نہیں ہے. یہ بڑی آسانی سے حکومت اگر چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر رہی. وہ صرف خالی زبانی جمع خرچ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا. اس سے وہ اثر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. نہیں، بات یہ ہے فہد حسین، آپ ایک حکومت کو تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ سارا بتا سکتے ہیں. آپ دوسری حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے جو حملہ آور تھی؟ کیا وہ حکومت نہیں تھی؟ ان سے بھی پوچھنا ضروری ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ان سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ وہ ریاستی مشینری لے کر آئے، انہوں نے آ کے پولیس والوں کو جو ہے وہ یعنی کہ ان کے اوپر شیلنگ کی، ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی، ان کو زخمی کیا، رینجر ہلاک ہوئے. یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے یہ سوال بنتا ہے، لیکن وفاقی حکومت سے بھی بنتا ہے، دونوں سے بنتا ہے. نہیں، ہاں اب آپ نے بات درست کہی کہ دونوں سے بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ بلوہ جو ہوا وفاقی حکومت پہ صوبائی حکومت نے پہلی دفعہ کیا ہے؟ نہیں، یہ چوتھی دفعہ کیا ہے. اور 4 دفعہ کیا وہ بلوائی جو تھے وہ آرام سے چھلاوے ہیں کہ حملہ آور کرنے والے جو ہیں، حملہ کرنے والے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور عام کارکن پکڑا جاتا ہے. وہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ غیر ملکی جو ہیں وہ اور ان کو بھی اپنی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپنی جماعت سے تنقید کا سامنا کر رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ معاملہ ہو گیا، گورنمنٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، جتنی مرضی گورنمنٹ کہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب پہلی بات کیا گورنمنٹ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے یعنی کہ ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی اس کے امیج کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. اور نمبر 2 یہ کہ اب آگے کرنا کیا ہے. دیکھیں اپنا فہد حسین صاحب، یہ حکومت کو نقصان نہیں پہنچ رہا کیونکہ دوسری جانب بھی حکومت ہے، یہ ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. میرے بھائی، یہ نقصان ریاست کا، قوم کا، یہ امیج دنیا میں خراب جو انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہا ہے یہ ریاست کا ہو رہا ہے. ریاست کو مذاق بنا دیا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پوچھتے ہیں، پھر میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ وفاقی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کلیئر کریں کہ کوئی قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو دوسری جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی پوچھنا چاہیے کہ کون قتل ہوا ہے، اس کا ثبوت دے دیں. پھر مجھے یہ بتائیں، یہ تو 2 وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی لڑائی ہو گئی. جو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بیٹھے لوگ شہید ہوئے، ان کی کون پوچھے گا، ان کا کون جواب دے گا، ان کا کون سوال کرے گا کہ بھائی یہ آئے روز آتے ہیں اور قتل کر کے چلے جاتے ہیں، شہید کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی والی وارث ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ سوال کرتے ہیں کہ بنے گا کیا، میں بڑا کلیئر ہوں فہد حسین صاحب کہ جو لوگ وفاقی وزراء یہ بات کرتے رہے آج سے 3 4 ماہ 6 ماہ پہلے
کہ ان حالات میں جو عمل وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دینی چاہیے. یا آج بات کی جا رہی ہے کہ بار بار سرکاری وسائل جو ایک صوبے کے وفاق کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور جس طرح بلوائی بلا کے کام کیا جا رہا ہے, گورنر راج لگنا چاہیے. میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں, اب نہیں ہے, دونوں کے حق میں نہیں, آپ کے بین کے حق میں بھی نہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, نہ پی ٹی آئی پہ پابندی نہ گورنر راج. اس سے مسائل بگڑیں گے, مزید بگڑیں گے, اور یہی وہ لوگ چاہتے ہیں. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ بھائی جو اس سارے کرتوت میں مرکزی منصوبہ ساز ہیں, جس طرح آپ نے زمان پارک میں ایک منصوبہ ساز بیٹھا ہوا تھا اور پٹرول بم بنا کے پھینک رہا تھا, آپ اس کو نہ پکڑا, اس کو کنٹرول نہ کیا تو 9-10 میں ہی ہو گیا. آج ایک صوبے میں جیل سے بیٹھا شخص ہے وہ جو یہ کر رہا ہے, وہ تو یعنی کہ وہاں پہ تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے. بشرا بی بی کا اپنا رول ہے, علی مین گنڈا پور صاحب کا اپنا رول ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کو گرفتار کر لیا جائے یا بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے؟ نہیں یار, کیوں آپ اس طرح بات کر رہے ہیں فہد حسین؟ میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف ان کے ایک صوبے کے ترجمان ہیں, تو میرے بھائی وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا سارا دن رابطہ رہا عمران خان صاحب سے, میں ان سے ہدایت لیتا رہا اور ان کو بتاتا رہا. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو میرے یہ سہولت کون دے رہا ہے؟ اور اگر سہولت دے رہا ہے تو پھر ہدایت بھی اسے وہیں سے آ رہی ہے نا بلوائیوں کو. تو اگر بھائی یہ مذاق ریاست کے ساتھ آپ نے کرنا ہے جو پچھلے آپ 1.5 سال سے کرتے آ رہے ہیں, آپ نے 9-10 مئی بھی کر لیا اور گٹو سی یو بھی اس کو کہہ دیا, آج اس کو بٹھا کے اڈیالہ جیل میں آپ اس سے ہدایات بلوائیوں کو دلوا رہے ہیں, تو پھر ریاست پوچھے گی کس سے؟ ریاست اپنا خون جو گر رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پہ تلاش کرے؟ سوال تو آج یہ ہے, یہ کوئی سوال کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین چلیں, یہ تو انہوں نے میرے خیال میں ٹھیک بات, وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ بین ہونی چاہیے پی ٹی آئی یا گورنر لگنا چاہیے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت عام طور پر یعنی جو کچھ سننے میں آ رہی ہے, جو بحث ہو رہی ہے یا جو رد عمل آ رہا ہے, اس میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپس اگر لیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جو اس وقت تک جس طریقے سے جو ایک یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہی, کیونکہ وہ بڑی روایتی طریقے سے جو ہے وہ اپنا موقع سامنے لے کے آ رہے ہیں. تھوڑا سا زیادہ کریٹو ہونا پڑے گا, تھوڑا زیادہ اوتھینٹک ہونا پڑے گا, اور میرے خیال میں زیادہ شفافیت جو ہے وہ دکھانی پڑے گی. اگر آپ کے پاس, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا, کہ اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر لے آئیں تمام تر معاملات سامنے, لے آئیں تمام تر ثبوت سامنے, اور لوگ خود ہی کنونس ہو جائیں گے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی اس سیاسی لڑائی میں بلاول بھٹو کی سوچ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بچاؤ کروائے گی یا کسی فریق کا ساتھ دے گی؟ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے, اور شو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر شارک سمندر میں ہمیشہ پاکستان کی کیبل کیوں کھا جاتی ہے, یہ معاملہ ہے کیا؟ ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومتی اتحادی ہونے کے حوالے سے صورتحال میں انتہائی اہم رول ہے. چنانچہ پی 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 ان تشویشناک حالات کو کیسے دیکھ رہی ہے, اس کا اندازہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی حالیہ تقریر سے کیا جا سکتا ہے. یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پہلے تو بلاول بھٹو نے سیاسی استحکام کی ضرورت پر ایک اہم نقطہ بیان کیا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا, یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بیان دے کر بلاول بھٹو جو ہیں وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی مذاکرات بھی ٹھیک ہیں اور اگر طاقت کا استعمال کرنا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. مگر آگے جا کر بلاول نے حکومت کی اقتصادی اور سیکیورٹی پالیسی کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا.
दुनिया में पाकिस्तान की मेईशत को वायबल रहना इस शोबे पे बहुत रिलाई करते हैं और वो हमारा आईटी का सेक्टर है। यहाँ भी हुकूमत की जो फायरवॉल और वीपीएन का पॉलिसी है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और आगे जाके इम्कान ये है कि मजीद मुश्किलात का सामना करेंगे। हम एतराज करते हैं, एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है हुकूमत वक्त से कि इस पॉलिसी पे नजरसानी करे। ना तो पीपल्स पार्टी के केपी में गवर्नर रूल की हामी है और ना ही तहरीक इंसाफ को बैन करने की। यह एक मुस्बत रवैया है, मगर आखिर इस मुश्किल सियासी सूरत हाल से मुल्क को कैसे निकाला जाए? अगर तहरीक इंसाफ बात नहीं करना चाहती और हुकूमत और मुक़्तदरा जो है वो जमात और उसके लीडर को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है और दोनों तरफ से मामलात मजीदा कशीदा हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रोल है? क्या वो इस तरह का रोल अदा कर सकती है? जमात की क़यादत ने हमेशा मुफाहिमत की सियासत को तरजीह दी है, मगर इन हालात में ऐसी सियासत की कोई जगह है? नाज़रीन, इसी तरह बात करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बुखारी साहब, मैं अभी जिक्र कर रहा था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर भी की है यौम तासीस पर, उसमें उन्होंने काफ़ी जो है वो अहम बातें की। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि और उन्होंने बाय द वे जो PMLN की गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी तनकीद की, उनकी कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर जो पहले भी करते रहे। लेकिन एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो हमें उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, चाहे वो मुज़ाकरात के ज़रिए हो या लाठी के ज़रिए हो। शुक्रिया फात। गुजारिश ये है कि इट इज़ नॉट फॉर ओनली द गवर्नमेंट, इट इज़ फॉर बोथ, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द अपोजिशन आल्सो। ये उनको समझ आनी चाहिए कि इस मुल्क में जो मुल्क के हालात हैं अंदरूनी और जो बैरूनी हैं, उसमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं चाहिए बल्कि अपोजिशन को भी चाहिए। और नेगोशिएशन का भी कहा, लेकिन जो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं उनसे बियॉन्ड चला जाए कोई, आइदर इट इज़ अ गवर्नमेंट और इट्स एन अपोजिशन, तो फिर उसके लिए आपको कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि नेगोशिएशन का रास्ता, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली बुखारी साहब, ये 1993 की शायद बात है, इधर इस्लामाबाद में ही गुलाम इसाक खान साहब सदर थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो यहाँ से F8 से वो निकली थी लॉन्ग मार्च में। मुझे वो बुखारी साहब इसलिए याद है कि वो मैं कवर करा था, पहली बार लाठी मैंने उस लॉन्ग मार्च में खाई थी। तो वो जो पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन है और फिर पॉलिटिक्स ऑफ निगोसिएशन है, पीपल्स पार्टी करती आई है। ये जो मोमेंट हमारे ऊपर आया हुआ है इस वक्त, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन पे गई भी है। एजिटेशन से निगोसिएशन का जो सफर है, ये कैसे किया जाए? गवर्नमेंट पहल करे या PTI को जो है थोड़ा सा लचक दिखानी पड़ेगी? फिर आप वो 92 का लॉन्ग मार्च था जो हम खुद शरीक थे, मैं खुद भी था उसमें। मोहतरमा जब 92 F8 से निकल के जाकर बाग जाना था उनको, बिल्कुल, और उस वक़्त लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या क़यादत ना उन्होंने तशद्दुद किया, ना उन्होंने कॉल दी तशद्दुद की। तो ये जब चले पेशावर से, तो इनका आगाज़ क्या था? इनका लीडर कहता है बस जनाजे पढ़ देना, हमारी मैयतें आए ना आए, कफन बांध के निकल रहे हैं। लेकिन फाद हुसैन साहब, इनसे एक सवाल करें PTI वालों से कि आपने कहा हम उस अडाला वाले कैदी को रिहा कराएंगे, एंड व्हाट नेक्स्ट? उनका प्लान क्या है? रिहाई के बाद का क्या प्लान है? प्लान कोई नहीं है बुखारी साहब, ये कई बार हमारी बात हो चुकी है और प्लान इनका उस तरीके से नहीं है। नहीं, फाद आया वो अडाला से निकल के सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस आएगा? अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो जेल से निकल के प्राइम मिनिस्टर हाउस आएगा? बिल्कुल, पार्लियामेंट में तो है नहीं। हाँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बात, तो पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है सर? पीपल्स पार्टी ने दोनों को, जो चेयरमैन की 2 दिन पहले की तकरीर है, उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेगोशिएशन पे ये आमादगी तो जाहिर करें, लेकिन इनसे ये तो पूछा जाए कि
پیپلز پارٹی کردار تو ادا کرے. آپ کہتے ہیں ہمیں آزاد کرواؤ. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مقدمات کو فیس کر کے ریلیف لیتی رہی ہے. مقدمات تو ان کے خلاف ہیں, ان کو فیس کریں. لیکن اگر یہ نیگوسیشن کرنا ہی نہیں چاہتے, ایک زمانے میں انہوں نے اختیار دیا چکزئی صاحب کو, پھر وڈرا کر لیا, پھر یہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں, تو یہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. اور میں تو یو ٹرن کو سیاست میں کوئی معتبر چیز نہیں سمجھتا ہوں. اگر موقف ہے تو موقف پہ کھڑے ہو, ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو گو بائی دیٹ کانسٹیٹیوشن, یو نو. بالکل صحیح. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم رول ہے جس طرح کہ کہہ رہے تھے, لیکن ظاہر بات ہے سوال یہ ہے کہ اس رول کے ذریعے جو ہے وہ کیا یہ جو ایک ہمارا اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے اس کو توڑنے میں کوئی کسی بھی طریقے سے پیش رفت ہو سکتی ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن جب واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے اس شاخ سے جس کو نہ جانے ہمارے انٹرنیٹ کیبل سے مسئلہ کیا ہے. آفٹر ناظرین, زیر سمندر شارک نے پھر سے پاکستان کے انٹرنیٹ پر قبضہ کر لیا ہے. ویسے تو پاکستان میں ایک سال سے صارفین, فری لانسرز اور کاروباری افراد انٹرنیٹ کی رفتار اور بندش کے حوالے سے شکایت کر رہے ہیں, لیکن کل ان شکایات میں اضافہ دیکھنے میں آیا. صارفین کے مطابق انہیں سوشل میڈیا ایپس تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے. کسی کا واٹس ایپ ڈاؤن ہے تو کسی کا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جو ہے وہ فیڈ ان کی فریش نہیں ہو رہی, جبکہ وی پی اینز بھی ایک ایک کر کام چھوڑتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کئی میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار سست اور متاثر ہے, جس میں لاہور, کوئٹہ, کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد اور پشاور شامل ہیں. انٹرنیٹ کی رفتار مانیٹر کرنے والے ادارے ڈاؤن ڈیٹیکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ 1 دسمبر کو انسٹاگرام, ٹک ٹاک, واٹس ایپ اور جی میل تک رسائی میں دشواری آئی, جس کی وجہ سے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے والے افراد متاثر ہوئے. مگر ناظرین, حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ بالکل ٹھیک ہے اور 100% کام کر رہا ہے. ایکس پاکستان میں ٹوٹل 2% سے بھی کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر آزادی رائے مقصد ہوتا تو فیس بک, ٹک ٹاک جو ہماری میجورٹی عوام استعمال کرتی ہے, اگر یہ مقصد یہ ہوتا تو پھر ان کے اوپر بندش آتی. کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر مکمل طور پہ آزادی رائے ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ سروس اس سال کے آغاز سے ڈاؤن ہے. فروری میں حکومت نے ایکس پر پابندی عائد کی, تب سے پاکستان میں وی پی اینز کے استعمال میں اضافہ ہوا. اس دوران کئی مرتبہ حکومت نے فائر وال نصب کرنے کے تجربے بھی کیے, جس سے مجموعی طور پر انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہوئی. وی پی اینز کے لیے 30 نومبر کی رجسٹریشن کی تاریخ مقرر کی گئی, مگر اب چیئرمین پی ٹی کے مطابق اس میں بھی توسیع کر دی گئی ہے. لیکن ناظرین, سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے اور نقصان کس کا؟ اور اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے تو ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا جو آئی ٹی سیکٹر میں اپنے ہنر دکھا رہے ہیں؟ اس لیے اگر مرض موجود ہو تو مریض کو زہر دینے سے مرض اچھا نہیں ہوتا. مرض کو ختم کرنے کے لیے علاج ہونا چاہیے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.